اس حلقے کی جانی پہچانی شخصیت جو کہ PMLN کے ٹکٹ پر یہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ہمارے پروگرامز میں اکثر آپ نے ان کو دیکھا ہے اپنا موقف دیتے ہوئے، اپنی پارٹی کا موقف دیتے ہوئے بھی. سو ویری وارم ویلکم ٹو یو ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ آپ کا جی، اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ آج آپ اس الیکشن مہم کو کور کرنے کے لیے ہمارے آفس تشریف لائے. سو آپ کو ہم نے ایک نئے انداز میں دیکھا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں پروگرام ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. سو کیمپیننگ کس طرح کی ہو رہی ہے؟ یہ کیمپیننگ بہت اچھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ، اور چونکہ الیکشن شیڈیول کافی ٹائٹ تھا اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے جو امیدوار ہیں وہ ابھی فائنل کیے ہیں. ابھی کوئی 3 دن ہو گئے ہیں جو نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے جو ہمارے ٹکٹس ہیں ان کے کینڈیڈیٹس فائنل ہوئے ہیں. تو اب الحمدللہ دوسرا تیسرا دن ہے کہ کمپین جو ہے وہ اپنے پورے جوش و خروش سے جاری ہے. اس سے پہلے ذاتی طور پہ روابط ہوتے ہیں، آپ اپنے حلقے میں لوگوں سے، عوام سے رابطے میں ہوتے ہیں، لیکن جب فائنل ٹکٹ ایلوکیشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ کہیں کہ جیسے جہاز جو ہے ٹیک آف کے بعد ودن 5-10 منٹس جو ہے وہ 30,000 فٹ کی بلندی پہ چلا جاتا ہے. تو کمپین بھی اب 30,000 فٹ کی بلندی پہ پہنچ گئی. سو اپنی کیمپین میں بیسک کیا آپ کا منشور ہے، کیا نعرہ ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ واٹ آر یو سیلنگ ٹو پبلک؟ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے جی کہ سب سے زیادہ چیز جو پبلک سے بات ہوتی ہے، اور ایک ہی بات میں تو ان سے کر رہا ہوں کہ آج ایک عام پاکستانی کی زندگی کا موازنہ اس ٹائم سے کریں جب میاں محمد نواز شریف صاحب 2013 سے 17 تک پرائم منسٹر تھے. جو 16 مہینے کا شہباز شریف صاحب کا دور ہے اس سے آپ دستبردار ہو گئے. دیکھیں دستبردار اس سے ہم نہیں ہوں گے. ہماری وہ کولیشن گورنمنٹ تھی اور ظاہر ہے اس میں ساری سیاسی جماعتیں ہمارے ساتھ شامل تھیں. وہ اکیلی تو ہماری حکومت نہیں تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ وہ عمران خان کی حکومت کا تسلسل تھی، اس کی پالیسیز کا تسلسل تھی، ان کی بین الاقوامی اداروں کے ساتھ جو کیے گئے معاہدے ہیں، IMF ہو یا دیگر ادارے ہیں، اس کا تسلسل سے جن سے باہر آپ جا ہی نہیں سکتے. لیکن ڈاکٹر صاحب کیونکہ آپ تو کتنے الیکشنز لڑ چکے ہیں، آپ سینئر سیاستدان ہیں، یہ مقابلہ مزہ زیادہ نہ آتا کہ دوسرے کو بھی برابر کی فیلڈ ملتی؟ اس وقت بلہ ہی نہیں ہے PTI کے پاس. اکثر ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بڑے انون سے لوگ ہیں. مطلب آپ کو تو اس حلقے میں سب جانتے ہیں. آپ کے مقابلے میں PTI کے نامزد شعیب شاہین صاحب ہیں، ریلیٹیولی نیو، ناٹ مینی پیپل نو ہیم، باقی بھی. تو آپ کو لگ رہا ہے یہ برابر کا مقابلہ ہو رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو بیٹ کے نشان کے حوالے سے جو ہوا، وہ پہلی بات تو مسلم لیگ نون نے نہیں کیا، مگر سیاسی جماعت نے نہیں کیا نا. ان کی اپنی جو کارستانیاں ہیں اس کا یہ نتیجہ ہے. ٹھیک ہے جی، جو الیکشن کمیشن میں جو جماعت رجسٹر ہوتی ہے اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. بینگ پریزیڈنٹ اسلام آباد PMLN، میں اپنی جماعت کے بہت سارے گوشوارے داخل کرنے ہیں، ایسٹس جماعت کے داخل کرنے ہیں. یہ الیکشن کمیشن کے ساتھ میں کورسپونڈنس میں براہ راست کر رہا ہوتا ہوں اپنی لیڈرشپ کی ہدایت کے مطابق نا. تو وہ آپ نے پری ریکوزٹس پورے کرنے ہوتے ہیں اور ریگولرلی آپ نے وہ الیکشن کمیشن کو دینے ہوتے ہیں، ورنہ آپ کا نشان قائم نہیں رہتا. یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے. اب ضد اور ہٹ درمی اگر آپ میں آئے جو عمران خان صاحب کی شخصیت کا میں یہ کہوں گا کہ خاصا ہے، تو اس کا پھر نتیجہ یہ ہونا تھا. یہ بھی اب لگ رہا ہے کہ PMLN بھی یہ سمجھتی ہے کہ شہباز شریف صاحب ہوں، کوئی اور بہترین کینڈیڈیٹ نواز شریف ہی ہیں. کھل کے ہی کہہ دینا چاہیے شہباز شریف صاحب سے بہتر ہے وہ. لیکن کیا وہ ٹرم پوری کر لیں گے اس دفعہ اگر پرائم میں منسٹر؟ تو یہ کہتا ہوں جی کہ بڑی واضح میں کہتا ہوں کہ میرے دماغ میں اس کی پکچر ہے. لوگ اس وقت آپ کی پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر آپ اعتماد کریں گے جو صاحب کا پرفارمنس ہے، اور اس امید کے ساتھ کریں گے کہ آئندہ آپ کی گورنمنٹ بنتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، تو آپ اسی طرح پاکستان کو دوبارہ ان بحرانوں سے نکالیں گے اور لوگوں کی زندگی میں آسانی لے کے آئیں گے. اگر ہم یہ کر گئے تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک ٹرم کی بات کرتی ہیں، انشاءاللہ اگلے 4 ٹرم مسلم لیگ کو کوئی نہیں ہرا سکتی، کیونکہ اب نعرے، کھوکھلے نعرے، تبدیلی کے نعرے، نئے پاکستان کے نعرے فلاپ ہو چکے ہیں. لوگ اصل میں چاہتے ہیں کہ آپ ڈیلیور کریں، اور اگر ہم ڈیلیور کر گئے اللہ کے فضل سے تو پھر جو ہے خیر ہی خیر. آپ نے ایک پرسنل ٹریجڈی بھی دیکھی ہے، ود ان اے ایئر آپ کیمپین بھی کر رہے ہیں، اس سے کوئی پرسنل آپ کے اوپر اسٹرینتھ لیتے ہیں اس سے، یا کوئی مشکل ہوتی ہے؟ دیکھیے فریہ، یہ ایک ایسا آپ یہ کہیں کہ حادثہ، یہ ثانیہ ہے جو انسان کی زندگی بدل کے رکھ دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور خاص طور پہ میں اپنے بیٹے کے حوالے سے کہوں گا کہ ہی واز 1 in 1 million ماشاء اللہ، ایکسٹرا آرڈنری بچہ. ہمارے پاس وہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت خوبصورت تحفہ تھا، امانت تھی، لیکن جب تک اللہ کو منظور تھا اس وقت تک وہ رہا ہمارے درمیان. لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیاوی علوم میں اور دنیاوی معاملات میں
ترقی دی، اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا ایک فرم اعتماد اور یقین تھا اور ایمان تھا، اس نے ہمیں بہت مضبوطی دی ہے۔ جس بچے کی ماں یہ کہہ رہی ہو اور دعا کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے بچے جیسا حمزہ جیسا ایمان اور توکل دے، تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ وہ کس لیول پہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مہربانی کی تھی۔ تو ہمارے لیے وہ سورس آف اسٹرینتھ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مزید ہمت دے۔ بہت دعائیں ان کے لیے بھی، اینڈ بیسٹ آف لک فار یور کیمپین۔ ایک کینڈیڈیٹ بڑے جانے پہچانے مصطفیٰ نواز کھوکر پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق رہا، لیکن وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے ہیں۔ کھل کر بولتے ہیں ہمارے پروگرامز میں۔ لیٹس سی اس الیکشن کے حوالے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن جنرلی تو جتنی سردی ہے اسی حساب سے ماحول بھی ٹھنڈا ہے، اور وجہ اس کی شاید یہ ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے بارے میں بے یقینی بہت رہی، الیکشن ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں، اور وہ کلیئرٹی بڑی دیر سے آئی۔ اور پھر فرینکلی میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی اس کا جو نشان لے لیا گیا اور ان کے میدان سے باہر ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ایک ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ تھے، ظاہری بات ہے وہ بھی اس طرح پارٹیسپیٹ نہیں کر سکیں گے اس جوش و خروش سے۔ ماحول اس طرح کا بن نہیں پایا، اور جنرلی لوگوں کے اندر اپنے مسائل کے حوالے سے بھی جو چیزیں حل نہیں ہو سکتی، لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے پولیٹیشین سے، سیاسی جماعتوں سے، وہ بھی ایک عنصر ہے کہ لوگ سیاست سے بھی بیزار نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جو مسائل ہیں روزمرہ کی زندگی کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں، جن مشکلات کا وہ شکار ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ایسا لگتا ہے کہ وہ پرائرٹی ہے ہی نہیں۔ اور پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اور ان کے قائدین کے لیے جو پرائرٹی ہے بس وہ کسی بھی قیمت پر اقتدار حاصل کرنا ہے۔ تو لوگ پریشان ہیں اپنی مہنگائی کی وجہ سے، ان کی زندگی کے اندر جو مشکلات ہیں اس کی وجہ سے، اور ایک ڈسکنیکشن بھی نظر آ رہا ہے لوگوں میں۔ اور مجھے تو کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا ابھی تک، اللہ کا شکر ہے، اور کیمپین میں نے 2 مہینے سے شروع کی ہوئی ہے، ایز اپوز ٹو ادر پولیٹیکل پارٹیز جو میدان میں نکل نہیں سکیں۔ میں نے 13 نومبر کو پہلی اپنی کارنر میٹنگ کی تھی، اور آج 2 مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں، اور بھرپور طریقے سے اپنی مہم چلا رہا ہوں۔ ایک اپنی حد تک ایک مومنٹم بھی شکر الحمدللہ میں نے بنا لیا۔ آزاد لڑنے کا میں نے فیصلہ بھی اس لیے کیا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کی اب اس ملک کے اندر سیاست ہے، وہ یا تو ون مین شو ہے یا خاندانوں کی بادشاہ ہے، اور 63A کی انٹرپریٹیشن کے بعد اب تو قومی اسمبلی میں آپ ایک ووٹ بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے۔ جو پارلیمانی لیڈر ہے اس کی ہدایت پہ عمل ہی کرنا ہے، تو یہ تو اپنے آپ کو غلامی میں دینے کے مترادف ہے۔ میں اپنا جو سوچ ہے وہ حلقے کے لوگوں کے سامنے، میری سوچ سے میڈیا کے ذریعے لوگ بہت سارے واقف بھی ہیں، اور اپنے جو لوکل مسائل ہیں ہمارے اسلام آباد کے، جس کے اندر اربوں روپے ٹیکسز میں اکٹھے ہوتے ہیں، CDA آکشنز کرتا ہے، ابھی پچھلے دنوں آکشن کی 11 ارب روپے انہوں نے کمائے، لیکن یہ پیسے اسلام آباد کے صرف چند سیکٹرز میں لگ جائیں، پورے اسلام آباد میں نہیں لگیں گے۔ منصفانہ تقسیم جو ہے ریسورسز کی وہ اس شہر میں نہیں ہو رہی۔ پھر اگر آپ پیمز چلے جائیں تو آپ اس کے اندر قدم رکھیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ یہ دارالخلافے کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے۔ اسی طرح تعلیمی اداروں کے مسائل، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو متاثرین اسلام آباد ہیں کہ جن کی زمینوں پہ اسلام آباد بنا، آپ یہ جان کے حیران ہوں گے کہ جس جگہ پر سینٹ موجود ہے، قومی اسمبلی موجود ہے، وزیر اعظم ہاؤس، صدر ہاؤس موجود ہے، اس جگہ کی بھی آج تک متاثرین کو پیمنٹ نہیں ہو سکی۔ تو یہ سارے مسائل ہیں کہ جن کو اب حل کرنے کی ضرورت ہے مقامی سطح پہ بھی، اور جو قومی ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی لوگ ایک اسٹرانگ رائے رکھتے ہیں، لیکن اس رائے کے اظہار کے لیے کم از کم ان جماعتوں کو جو 16 مہینے اقتدار میں رہیں، ان کو اپنی اس رائے کے اظہار کے لیے ایک میڈیم نہیں سمجھتے۔ NA47 اسلام آباد سے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار شعیب شاہین بھی میدان میں ہیں۔ ہم نے ان سے انتخابی مہم اور بلے کا نشان نہ ملنے پر درپیش مشکلات کا سوال کیا تو ان کا کہنا تھا، دیکھیں خاصی تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو، اسپیشلی جو ناخواندہ لوگ ہیں، ان کو ایک بات کا پتہ ہے کہ عمران خان کا نشان بننے کا نشان وہ کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے۔ اب آج اس کو واپس لے لینا اور ہر کینڈیڈیٹ کا مختلف نشان دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پہلے بتایا جائے کہ یہ کینڈیڈیٹ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یہ پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے، پھر ان کو بتایا جائے کہ جناب ان کا نشان مختلف ہے، پھر ان کو یاد کرایا جائے، پھر وہاں وہ جب جائیں گے ان کو نشان کو یاد دہانی رکھنا، ان کو بتانا کہ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، وہ ایک مشکل کام ہے۔ پھر طرح طرح کے لوگ، اب فراڈولنٹ لوگ بھی آ گئے ہیں بیچ میں، مثلا
बात यह है कि मैं पीटीआई का ऑफिशियली नॉमिनेटेड कैंडिडेट हूँ, तो एक बंदा और क्लेमेंट बीच में से उठ जाएगा, वो नारा लगा देगा कि मैं इमरान खान का बंदा हूँ, कि जी मैं भी पीटीआई का हूँ। वो तमीज़ कैसे करेंगे, इख्तलाफ कैसे उसको दूर करेंगे? वो तो अलग बात है कि पार्टी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि ये हमारे कैंडिडेट है। तो बात ये है कि ये लोगों के बुनियादी हक है। देखें, जो नाखानदा 70% आबादी है ना, ये उनका हक है कि उनको अपने मंशूर के मुताबिक जिस पार्टी को, क्योंकि रजिस्टर्ड पार्टी है हमारी पीटीआई, जिस पार्टी का मंशूर पसंद है उसको वो वोट दे सकें। पार्टी का हक तो मारा ही गया है, लेकिन उन लोगों का हक मारा गया है, उन लोगों के बुनियादी हुकूक मुअत्तल किए गए हैं जो कि 25 करोड़ आवाम है, जो ये समझते नहीं है कि किसको मैंने वोट देना है और किसको वोट नहीं देना, लेकिन वो पार्टी पॉलिसी के हिसाब से उन्हें वोट देना है। कौन सी पार्टी है, उसका निशान क्या है जी, ये हो गया, उसको वोट दे दिया। दूसरा कौन सा निशान है, ये हो गया, उसको वोट दे दिया। तीसरा किसका निशान है, उसको वोट दे दिया। लेकिन ये बहुत जुल्म और ज्यादती है और हमें जो तकलीफ सहनी पड़ रही है और जिस तरह के डिस्ग्रेसफुल किस्म के निशान हमें लोगों को दे दिए गए, इट इज़ अनयूजुअल। ये बड़ी ज्यादती है, जुल्म है, नाइंसाफ़ी है। बहरहाल हमने इस पर पहले भी आवाज़ उठाई है, सारा पाकिस्तान आवाज़ उठा रहा है, मेरा ख्याल है इस पर कोई ना कोई स्टांस लेना चाहिए। आज भी सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करना चाहिए। आज देखें, किसी जगह कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई जलसे जुलूस नहीं है, कोई वर्कर कन्वेंशन नहीं है, लोग बाहर नहीं निकल रहे, लोगों को डर खौफ है, लोगों पे तरह की ज्यादती हो रही है। ये बड़ी ज्यादती का काम है। लोगों का एक हक है, एक माहौल बनता है। 15-20 दिन महीना पहले एक इलेक्शन का माहौल होता है, लोग बाहर निकलते हैं, झंडे लेकर निकलते हैं, एक खुशियां मनाते हैं, हर कोई अपने अपने कैंडिडेट्स को लेकर चलता है। लेकिन अब जो माहौल है वो घुटन का माहौल है। इमरान खान का ये सीट है, इमरान खान के घर का ये हल्का है और इमरान खान से लोग मोहब्बत करते हैं और पीटीआई का ये हल्का है और इंशाल्लाह इस दफा सबसे ज्यादा लीड से जीतेंगे। इस हल्के में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्टेंट है और वो है नायाब अली। नायाब अली ट्रांसजेंडर हैं और उनका क्लेम है कि वो इस इलाके के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। उनसे भी हमने बात की। लेट्स वॉच दैट। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि मैं जो है वो सिर्फ ख्वाजा सराओं की नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं अपने हलके के अवाम की भी नुमाइंदा हूँ और हलके में बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिसके ऊपर हमारे सियासी जमातों के खोखले नारे तो हमें सुनने के लिए मिले। मिसाल के तौर पर जो हमारे साबका MNAs रहे हैं, उन्होंने हर किसी ने अपनी हाउसिंग सोसाइटी तो बनाई, लेकिन हमारे इस्लामाबाद के 3 बड़े इलाके जिसमें तरनौल है, तरामड़ी है, बाराकऊ जैसे लोग बुनियादी सेहत फराकत से भी महरूम रहे। दूसरे नंबर पे मैं जो फोकस कर रही हूँ, बेसिकली हमारी कच्ची बस्तियाँ इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा हैं और कच्ची बस्तियों को सरकारी तौर पर अभी तक मंजूरी नहीं मिल सकी। तो मैं जो है वो उन तमाम सरकारी जो तौर पर कच्ची बस्तियों की मंजूरी के लिए काम करूँगी और मेरे इस मंशूर के अंदर वो तमाम अचीवेबल टारगेट्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर जिसमें आप देखें कि आइरोज़ धरने होते हैं, इस्लामाबाद पूरा ब्लॉक हो जाता है, ज़राए आमदरफ मुंजमद हो जाता है, तो इसके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। फिर हमारे यूथ हैं, हमारे यूथ पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे आते हैं, इनके लिए हॉस्टल्स नहीं हैं और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मेरे मंशूर का हिस्सा है उसमें ख़वातीन की रिज़र्व सीट मौजूद है। आप देखें, किसी भी बड़ी सियासी जमात ने इस्लामाबाद के अंदर किसी भी खातून को टिकट नहीं दिया जनरल सीट के ऊपर और ख़वातीन की रिज़र्व सीट भी इस्लामाबाद की ख़वातीन की मौजूद नहीं है, हालाँकि यहाँ पर 50% वोटर ख़वातीन है। तो मैं इन सारे मंशूर के साथ जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूँ और इसके साथ साथ इंसानी हकूक़, चूँकि इट्स माई पोर्टफोलियो और इंसानी हकूक़ की कानून साजी तो मेरे मंशूर का जो है वो एक कह लें टॉप ऑफ माई मैनिफेस्टो।